السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے نظر بد جیسی خطرناک چیز کے بارے میں۔ نظر بد کس طریقے سے اچھے انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ کیوں آپ کو جادو سے زیادہ نظر بد جیسی چیزوں پر دھیان دینا چاہیے کہ آپ کے اوپر نظر ہے یا نہیں، جس سے آپ کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر نظر ہے یا نہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر بس کوئی جادو ہی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کا ہم لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں یا بتاتے ہیں، یا وہ ہماری نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو حسد بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور نظر بھی لگ جاتی ہے۔ کسی کی نظر ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اور آپ کو ان تمام چیزوں کے جاننے سے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ نظر بد جیسی بیماری کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے، لوگ نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ بہت زیادہ علاج کروا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ نظر بد کا شکار ہوئے ہیں یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 حصوں میں بتاؤں گی۔ نمبر 1، جیسے نظر بد کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ نمبر 2 ہے جن لوگوں کو لگتی ہے وہ لوگ کون ہوتے ہیں اور نظر لگانے میں کون لوگ ماہر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نظر بد کی نشانیاں ہوتی کیا ہیں آخر۔ نمبر 4 جو ہے نظر بد کا قرآن اور حدیث سے 100% جو علاج ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج جو ہے وہ دوسروں سے لیتے پھرتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں ہونے والی ہر چیز، ہر بیماری، ہر تکلیف کا علاج جو ہے انسان کو حدیث و قرآن کے ذریعے بھیج دیا ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں آخری تک دیکھنا ہے آپ لوگوں کو کہ نظر بد کے تعلق سے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے۔ دیکھیں، نظر بد کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر برحق، یعنی نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر کو خراب کر سکتی ہے تو وہ نظر ہی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2 جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی زیادہ تر موت کا سبب تقدیر الہی کے بعد نظر لگنے سے ہوگی۔ یعنی کہ دیکھیں، جو نظر ہے وہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر اتنی زیادہ اثردار ہوتی ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو اگر لگ جائے تو آدمی کیا ہوتا ہے، قبر تک چلا جاتا ہے، قبر میں اتار دیتی ہے۔ اگر اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ جو ہوتا ہے وہ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی بھی موت ہونے لگتی ہے۔ اور حدیث نمبر 4 حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر کچھ پڑھ کر دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ اس کی ایک جو صحیح حدیث ہے اس کی یہ روایت ہے، تو آپ لوگ صحیح حدیث میں جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر بھی اگر آپ لوگ پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ مینشن کر دوں گی حدیث نمبر کون سا ہے یہ صحیح حدیث کا، تو یہ جو ہے وہ اوتھینٹک حدیثیں ہیں سب۔ اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ نظر جو ہے وہ لگتی ہے۔ اب نظر کن لوگوں کو لگتی ہے، نظر بد کا شکار جو ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نظر لگانے والا جان بوجھ کر لگائے، یعنی اسے معلوم ہو کہ نظر دوسروں کو لگتی ہے، جان بوجھ کر آپ کی طرف یا آپ کی کسی چیز کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھے یا پھر حسد کی نگاہ سے دیکھے نظر لگنے کے لیے، یہ بھی ایک خطرناک ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت بری حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز اگر ہم نے خریدی ہے یا پہنی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے ہمارے پاس تو وہ اس سے جلتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کی نظر ہے۔ اور یہ جو ہے ناسور چیز ہے، ایک زمانہ ہے جاہلیت میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے تھے، وہ نظر لگانے کا سب سے زیادہ ماہر ہوتے تھے، اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ لوگ ان لوگوں کو نظر لگا کر اتنی خراب نظر لگاتے ہیں کہ ان کی جو نظر ہوتی ہے یا پیسہ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ان کی قسم کی چیزوں پر جان بوجھ کر نظر تو نہیں لگاتے لیکن وہ ان سے حسد کرتے ہیں، ایسی نگاہوں سے ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا تعجب کی طرح ان کو دیکھتے ہیں، عام طور پر اپنے قریبی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو نمبر 3 وہ لوگ جن کو نظر لگتی ہے لیکن انہیں خود معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نظر لگی ہے، تو یہ معلوم تو ہوتا ہے کہ نظر لگ رہی ہے لیکن کسی سے حسد وغیرہ نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے۔ نظر جس طرح سے انسانوں کو لگتی ہے اسی طرح جنات کی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے۔ نظر لگنے کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 حسد کی وجہ سے
2 تعجب کی وجہ سے، تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، نظر چھوٹے بچوں پہ لگ جاتی ہے۔ نمبر 3 نظر لگنے کا ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بے انتہا لالچ۔ جب انسان میں بے انتہا لالچ پیدا ہو جائے تو کبھی کبھار اس کی نگاہوں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو دیکھے یا کسی شخص کی طرف دیکھے تو نظر لگتی ہے، یا پھر اس شخص کی اس چیز کی نظر لگ جاتی ہے جس سے کافی زیادہ نقصان کا اس کو سامنا ہوتا ہے۔ اب اس ویڈیو میں جانتے ہیں نظر بد کی نشانیاں آخر کیا ہیں۔ ایک تو دیکھیں آنکھوں کا درد، اور یہ کن پٹی سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا، پھر کندھوں سے اترنا، پھر پاؤں کے کنارے پر پھیل جانا۔ نمبر 2 جسم میں سرخ یعنی لال اور نیلے دانوں دھبے اسے نکل کے آ جانا۔ نمبر 3 کثرت سے واش روم جانا انسان کا۔ نمبر 4 بہت زیادہ پسینہ آنا ماتھے پر، کمر پر۔ نمبر 5 دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہو جانا، پھر دل کا ڈوبتا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 6 چہرے پر زردی مائل ہونا۔ نمبر 7 تلاوت دم کے دوران کثرت سے جمائی آنا یعنی کہ نیند آنا، آنسوؤں کا بہنا، پڑھائی آرٹ یا پڑھائی پر یا کام کاج میں دل نہیں لگنا، توجہ ہی نہیں رہنا۔ تو مسلسل مطلب کیا ہوتا ہے، مسلسل نیند کا آنا اور بہت زیادہ زکام ہو جانا۔ نمبر 10 سونے کی حالت میں کی طرف اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھنا محسوس ہونا، کہ یعنی کہ ہمیں کوئی گھورتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 11 جسم میں خارش اور چوٹیاں رنگتی محسوس کرنا، اور نمبر 12 آنکھوں کی شدت سے فڑفڑانا۔ نمبر 13 ہاتھ اور پاؤں کے کناروں پر سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ نمبر 14 چہرے پر نشان پڑنا۔ نمبر 15 اچھی حال اچانک بری حالت میں بدل جانا، آپ اچھے حالت میں تھے، اچانک سے آپ کے حالات وہ خراب ہو گئے ہیں۔ نمبر 16 شادی کے فوراً بعد لڑائی ہونا یا بیماری آ گئی۔ نمبر 17 کثرت سے آنکھوں سے پانی آنا، عام وقت میں جمائی آنا۔ نمبر 18 بے چینی بے قراری رہنا۔ نمبر 19 وہ اپنے آپ کو الون فیل کرنا۔ نمبر 20 چڑچڑاپن پیدا ہو جانا۔ نمبر 21 بے چینی محسوس کرنا۔ نمبر 22 اچانک سے چکر آنا محسوس کرنا، اور نمبر 23 نیند میں اچانک سے جھٹکے لگنا۔ اگلا نمبر ہے بار بار بیمار ہو جانا۔ 25 اچانک سانس کی تکلیف ہونا۔ نظر بد کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے، جو ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے۔ نظر کی جو تاثیر ہوتی ہے نا، وہ انسان پہ جادو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دیکھیں جادو جو ہوتا ہے نا، وہ نماز پڑھنے والے اور 5 وقت کے نمازی، وضو میں رہنے والے، ان لوگوں کے اوپر جادو کے اثر بہت مشکل ہیں، لیکن یہ جو نظر ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اچھا خاصا دیندار انسان بھی کسی کو نظر لگا دیتا ہے، اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس کی جو حفاظت ہے اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں حدیث کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ سب پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ دیکھیں کوئی کام کی اسٹارٹنگ کر رہا ہے یا کوئی کام میں ترقی کر رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کام میں وہ نظر لگ جائے گی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لینا چاہیے۔ یا کوئی انسان اچھے سے تیار ہو کر، ریڈی ہو کر کہیں جا رہا ہو، گھر سے نکل رہا ہو، یا چھوٹا بچہ آپ کے گھر سے نکل رہا ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کو نظر لگ جائے گی، آپ کو خوف ہو، تو آپ گھر سے نکلنے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے نکلیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو ایک دعا پڑھ کر دکھلاتے۔ یہ دعا وہ میں انشاءاللہ مینشن کر دوں گی، اور نظر بد کی تو بہت ساری جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اگر آپ کو نظر لگی ہے تو آپ پانی پر بھی پڑھ کر دم کر کے آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں، اور آپ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ آپ جب چھوٹے بچوں پر کیونکہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ پاتے یا انہیں یاد نہیں رہتی، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان کے اوپر پڑھ کے دم کریں گے تو انہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ انہیں دم کا پانی پلا سکتے ہیں اور آپ خود بھی دم کا پانی پی سکتے ہیں۔ زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ وضو میں رہا کریں، آپ چاروں قل اپنے اوپر پڑھ کر سوتے ٹائم بھی پڑھ کر دم کیا کریں، اور صبح اٹھتے ہیں آپ جب بھی پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ
کسی چیز میں ترقی کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو نظر لگ جائے گی، تو آپ کیا کریں، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ اپنا کوئی بھی جو بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں یا آپ جاب پر جا رہے ہیں تو آپ گھر سے وہ پڑھ کر نکلا کریں، انشاءاللہ آپ کے اوپر نظر نہیں لگے گی۔ اور نظر کا سب سے بڑا علاج ہی آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ آپ اپنے اوپر بھی دم کریں، آپ کے گھر کے لوگوں کے اوپر بھی دم کریں اور تمام چیزوں کا دھیان رکھیں۔ نظر جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، انشاءاللہ اگر آپ ان چیزوں سے پڑھیں گے، اپنے اوپر پڑھ کے دم کریں گے، بچوں پہ دم کریں گے، آپ اس دم کا پانی پئیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اور اگر آپ کے اندر یہ ساری علاماتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ آپ کا ٹھگ رہے ہیں یا آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا، اور آپ کو جو بھی میں نے علاماتیں بتائی ہیں وہ آپ کو اگر فیل ہو رہی ہیں تو آپ ضرور انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو نظر والا معاملہ ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کے بارے میں ایک ویڈیو ڈالی تھی، آپ نظر بد اور بری نظر شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے آپ سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا آپ کے لیے۔ اگر آپ سورہ بقرہ پوری نہیں پڑھ سکتے تو آخری جو آیت ہیں آمن الرسول سے آپ وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں شیاطین نہیں آئیں گے اور آپ کی جو پریشانیاں چل رہی ہیں حسد کو لے کر، نظر کو لے کر، جادو کو لے کر، انشاءاللہ وہ سب آپ کی لائف سے ختم ہو جائیں گی۔